يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. یہ بڑا ہی محترم اسٹیج ہے، ممبر ہے، جہاں پر محدث العصر شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد رفیق العصری حفظہ اللہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ لوگ انتہائی خوش نصیب ہیں کہ ان کے انتہائی علمی، منہجی، فکری خطابات سنتے رہتے ہیں۔ ہم جیسے طالب علم صرف خانہ پوری کرنے آتے ہیں کہ بزرگوں کی مصروفیات کی وجہ سے ان کی جگہ پر آنا پڑتا ہے، وگرنہ ایسے ممبر کے حقدار ہم جیسے طالب علم نہیں ہیں۔ یہ تو ان بزرگوں کا ہم جیسے طلباء پر اعتماد ہوتا ہے کہ اپنی مسند اور جگہ پر کھڑے ہونے کا موقع عنایت فرماتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی آپ لوگوں کو ان بزرگوں سے صحیح طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے موضوعات سامنے ہوتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کس موضوع کو لیا جائے۔ اس وقت جو عالمی سطح پر معاملہ ہے وہ فلسطین کا ہے، جہاں اسرائیل کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آج ہر مسلمان اس حوالے سے بڑا دکھی ہے، بڑا غمگین ہے اور بڑا ہی پریشان ہے۔ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پاتا۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں اور ان پر ظلم ہو رہا ہو، بربریت کا شکار ہوں، تو دنیا کے ہر خطے کے رہنے والے مسلمانوں کو ان کا درد محسوس کرنا چاہیے اور ان کا دل مسلمانوں کی اس مظلومیت پر دکھی ہونا چاہیے۔ یہ اسلامی رشتے کا تقاضا ہے، اخوت اسلامی کا یہ تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان اور مومن لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو پھر اخوت کا یہی تقاضا ہے کہ اپنے بھائیوں کے غم اور دکھ کو محسوس کرنا چاہیے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح فرمان ہے، فرمایا تری المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کالجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ فرمایا کہ مومنوں کا آپس کا معاملہ، آپس کی محبت، شفقت اور رحم دلی کے اعتبار سے ایک جسم کی مانند، جس طرح جسم کا کوئی ایک عضو جب اسے کوئی مرض، درد، تکلیف لاحق ہوتی ہے تو انسان کا پورا جسم اس درد اور تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور اس ایک عضو کی تکلیف کی وجہ سے پورا جسم بیدار، بے چین، بے قرار ہوتا ہے۔ یہی حال سب مسلمانوں کا ہونا چاہیے، صرف فلسطین کے بارے میں نہیں، کشمیر میں بھی ہمارے مسلمان مظلوم ہیں، اور دیگر بھی بہت سارے علاقے ہیں جہاں مسلمان مظلوم ہیں۔ خاص طور پر کشمیر میں تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر ایک محاصرے کی اور کرفیو کی سی شکل میں، اور ہمارے مسلمان بھائی وہاں محصور ہو کے رہ گئے، ایک کرفیو کے اندر وہ بند ہو کے رہ گئے۔ کیا ان کے احوال ہیں، کیا ان کی حالتیں ہیں، وہاں کی خبریں بھی باہر نہیں آ رہی۔ اس غم اور دکھ اور درد کو محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں۔ خالی دکھ اور درد محسوس کرنا اور اس کا اظہار کرنا یہ کافی نہیں، کچھ ذمہ داریاں ہمارے اور ہر اسلامی ملک کے حکام کی، اور کچھ ذمہ داریاں پورے عالم اسلام کی، عوام کی ہیں، مسلمانوں کی۔ سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے حکام کی ذمہ داری، حکمرانوں کی ذمہ داری، تو جتنا بڑا المیہ ہو ذمہ داری اتنی بڑھ جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے فلسطین کا، کشمیر کا، ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ ان کی ذمہ داریوں میں یہ چیز ہے کہ تمام اسلامی ممالک اپنے اپنے طور پر اور باہم مل جل کر عالمی سطح پر اس مسئلے کو بھرپور انداز میں اٹھائیں، فلسطینیوں کی مظلومیت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، کشمیر میں مسلمانوں کی مظلومیت کو مسلمانوں کے سامنے بیان کریں، شام میں مسلمانوں کی مظلومیت کو دنیا کے سامنے بیان کریں، اور جو غیر مسلم ممالک مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کی ظلم اور بربریت کو بھی واضح کریں۔ یہ ایک ذمہ داری، اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور شرعی ذمہ داری بھی ہے۔ خاص طور پر جو اسلامی ممالک کی تنظیم ہے OIC، اسلامی ممالک کی تنظیم، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ متحرک ہو اور آواز بلند کرے۔ اقوام متحدہ ہے، سلامتی کونسل ہے، وہاں پر بھرپور انداز میں آواز بلند ہونی چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہو، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، عالم کفر متحد ہے، لیکن بہرحال جس حد تک ہو سکتا ہے کم سے کم ظلم کو ظلم کہا جائے اور مظلوموں کے حق میں آواز بلند کی جائے۔
یہ شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے، یہ حکام کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر ایک ذمہ داری کہ تمام اسلامی ممالک، بالخصوص فلسطین جو ایک چھوٹا سا ملک ہے، کمزور سا ملک ہے، وہ اس فلسطینی حکومت کو مضبوط کریں، اس کی پشت پناہی کریں، اس کی حمایت کریں، اس کی معیشت کو مستحکم کریں، فلسطین کی عسکری اور حربی قوت کو مضبوط کریں، سب مل کر، کیونکہ وہ بالکل ہر وقت اسرائیلی استبداد کے پنجے تلے ہیں، ظلم و ستم تلے ہیں۔ اس لیے سب مسلمان مل کر جس قدر ہو سکے فلسطین کی حکومت کو مضبوط کریں، مستحکم کریں، اس کی معیشت کو مستحکم کریں، اس کی عسکری اور حربی صلاحیتوں کو مضبوط کریں اور بڑھائیں۔ اس کے علاوہ تمام اسلامی ممالک وہ فلسطین کی اس معاملے میں مدد کریں کہ وہ اسرائیل کی جارحیت کو کیسے روک سکتا ہے، اپنے تجربات سے اس کو آگاہ کریں، مضبوط حکمت عملی سے اس کی رہنمائی کریں۔ یہ بڑی اہم ذمہ داری، خالی اقوام متحدہ میں تقریر جھاڑ دینا کافی نہیں ہے، اپنی اسمبلی میں تقریریں جھاڑ دینا کافی نہیں ہے حکومتی نمائندوں کی، اور سمجھے کہ ہم نے حق ادا کر دیا، بلکہ وہ ان خطوط پر وہ فلسطینی حکومت کی مدد کریں، پشتبانی کریں، حمایت کریں، تاکہ وہ کسی نہ کسی حد تک وہ اسرائیلی جارحیت کا جواب تو دے سکیں یا دینے کی کوشش تو کر سکیں، کسی حد تک تو وہ اپنی جان کی حفاظت کر سکیں، اپنی سرحدوں کی حفاظت کر سکیں۔ اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ خالی اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں تقریریں جھاڑ دینا یا اپنی اسمبلی میں تقریریں جھاڑ دینا کافی نہیں، اور اسی طرح خالی اسرائیل کو گیدڑ بھبکیاں دینا بھی کافی نہیں۔ بہت سارے ملک ایسے ہیں جن کو صرف گیدڑ بھبکیاں دینا آتی، جن میں سر فہرست ایران اور ترکی ہے۔ دنیا میں کہیں کوئی معاملہ ہوتا ہے بیان داغنا آتا ہے ان لوگوں کو، بس دھمکیاں دینا آتا ہے، عملی اقدام آج تک کسی خطے میں نہ ترکی نے کیا ہے اور نہ ہی ایران نے کیا۔ گیدڑ بھبکیاں دینے میں بڑے شاہ سوار، اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اگر تھوڑا سا مجھے کہنے دیں تو عرب ممالک کو جو صحیح معنوں میں فلسطین کی مدد کر سکتے ہیں اور مالی طور پر کر بھی رہے ہیں، ان عرب ممالک کو دبانے اور کمزور کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ایران کا ہے۔ ایران نے ان کو خوف میں مبتلا کر رکھا ہے، یمن میں حوثی باغیوں کی مدد کر کے، سرپرستی کر کے پورے عرب کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب سعودی عرب، امارات اور سارے ملک اپنے بچاؤ کی فکر میں ہیں، اور ڈر کس سے ہیں؟ وہ امریکہ سے نہیں، اسرائیل سے نہیں، ان سے بھی ہے، لیکن ان کو اس وقت زیادہ ڈر حوثی باغیوں سے ہے جس کے سرپرست اعلیٰ ایران ہے۔ یہ بڑے نازک معاملات، خالی
گیدڑ بھپکیاں دینے کے لیے یہ ملک آگے، اصل جو کرنے کا کام ہے اس طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ یہ تو حکام کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمارے حکام کو اپنی ان دینی اور اخلاقی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آئیے ہم آپس کی بات کرتے ہیں، عوام الناس کی بات کرتے ہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں۔ ان پر کیا ذمہ داری ہے؟ یہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اس وقت تو حالات اتنا مشکل ہیں کہ آپ عملی طور پر کہیں جا کر جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے، عملی طور پر کوئی سپورٹ بھی نہیں کر سکتے، اس قدر حالات تنگ ہیں، اس قدر حالات مشکل ہیں۔ اور ویسے بھی وہاں پر افراد کی ضرورت نہیں ہے، افراد بہت ہیں، افرادی قوت کی ضرورت نہیں ہے، افرادی قوت تو پہنچ بھی نہیں سکتی اور ضرورت بھی نہیں ہے، مالی وسائل کی ضرورت ہے اگر کسی طرح پہنچ سکے، پھر آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا چاہیے۔ جب کشمیر کے یہ حالات نہیں تھے اور وہاں اندر تک یہاں سے مجاہدین بھیجے جا رہے تھے تو اس وقت بھی کشمیریوں کو افرادی قوت کی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے کبھی نہیں کہا اپنے افراد ہمارے پاس بھیجو جہاد کے لیے، کبھی نہیں کہا انہوں نے۔ افرادی قوت کی اس وقت ضرورت نہیں تھی ان کو۔ آج بھی کسی ملک کو جہاں جہاد ہو رہا ہے افرادی قوت کی ضرورت نہیں ہے، وہاں حکومتی طور پر اس مدد کی ضرورت ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، اور عوام کی طرف سے اور طرح کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1، آپ جو کر سکتے ہیں وہ ان کے حق میں نمبر 1 دعائیں کریں۔ جو آپ کر سکتے ہیں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں، دعائیں کریں۔ جب کوئی بندہ کچھ نہ کر سکے تب بالاولیٰ دعائیں کرنی چاہیے، جب کچھ کر بھی سکے تو بھی دعائیں اللہ سے کرنی چاہیے۔ اپنی طاقت اور قوت پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، جب کچھ کر سکے تو بھی دعائیں، جب کچھ نہ کر سکیں تو بالاولیٰ دعائیں کریں۔ دعاؤں کا دروازہ کھلا ہو، دعاؤں سے اللہ کو ہم پر ہماری حالت پہ ترس آ جائے۔ حالت جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بدر کے موقع پر دعائیں کی تھیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدر کے موقع پر جب تم لوگ اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، اللہ کی نصرت اور تائید کے لیے دعائیں کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری دعائیں سن کر فوراً 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتارے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں۔ یہ بھی ضروری تھا کہ مسلمان ان سے لڑائی کے لیے نکلے، میدان جنگ میں پہنچے، لیکن ساتھ میں تعلق اللہ کے ساتھ، اللہ سے دعائیں کی اور اللہ نے پھر ان کی مدد کی۔ یہ دعائیں تو ہر شخص کر سکتا ہے۔ آج بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہم اپنے گربان میں جھانکیں، اب تک کس نے فلسطینیوں بھائیوں کی مدد کے لیے دعائیں کی ہیں؟ کشمیر کے مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے دعائیں کی ہیں؟ دعائیں صرف قنوت نازلہ کا نام نہیں، قنوت نازلہ بھی دعاؤں میں سے ایک صورت ہے، دعاؤں میں سے ایک شکل ہے، خالی قنوت نازلہ نہیں ہے۔ آپ جس طرح اپنے معاملات میں دعائیں کرتے ہیں، مسجد میں، گھر میں،
ہاسپٹل میں، جہاں کہیں بھی موقع ملتا ہے تو پھر اپنے مظلوم بھائیوں کے حق میں بھی جب بھی موقع ملے کثرت سے آپ دعائیں کریں۔ نمبر 2، اگر ممکن، جس کے بظاہر کوئی امکان نہیں، آپ اپنے بھائیوں تک مالی معاونت پہنچائیں تاکہ وہ اس کے ذریعے اسلحہ خریدیں، اپنی ضروریات پوری کریں، اپنی عسکری اور حربی قوت کو مضبوط کریں۔ یہ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اور کریں اس طرح کہ یہ امانتیں وہاں پہنچیں۔ یہ جو ہمارے ہاں ایسے موقع پر مختلف تنظیمیں سامنے آ جاتی ہیں اور فنڈ جمع کرتی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اکثر فنڈز ان تنظیموں کے اپنے اخراجات پہ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ان کے اپنے افراد اتنے ہیں، دفاتر اتنے ہیں، معاملات اتنے ہیں کہ شاید 90% تو ان کا اپنے اوپر ہی خرچ ہو جاتا ہو، باقی کیا بچتا ہے؟ اور اسی طریقے سے جو سرمایہ آپ ان جلسے جلوسوں پہ خرچ کرتے ہیں، ریلیوں پہ خرچ کرتے ہیں، بینروں پہ خرچ کرتے ہیں، گاڑیوں پہ خرچ کرتے ہیں، پیٹرول پہ خرچ کرتے ہیں، دیواروں کو سیاہ کرنے پہ خرچ کرتے ہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر کر سکتے ہیں تو اس سرمایہ کو بطور امانت کے وہاں تک پہنچائیں اگر ممکن ہے۔ اس کی اصل ذمہ داری تو حکومت پہ عائد ہوتی ہے کہ حکومت ایسے موقع پہ ایک فنڈ، ایک ریلیف قائم کرے، کشمیر فنڈ، فلسطین فنڈ، حکومتی سطح پر کوئی اعلیٰ سطح کا انتظام ہو، معتمد ترین اس کے نگران ہو۔ اگرچہ یہاں ایسی رقم بھی خرد برد ہو جاتی ہے، لیکن کم سے کم ہمارے سامنے سب سے مضبوط ذریعہ یہی ہے کہ حکومت اس پہلو سے بھی توجہ دے کہ وہ فنڈز قائم کرے، عوام اس میں رقم جمع کرائیں، اور پھر یہ رقم ان مظلوم بھائیوں تک پہنچے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی اور ان کی عسکری اور حربی قوت کو مضبوط کرنے کے لیے بھی۔ اور اسی طرح شرعی حدود میں رہتے ہوئے اپنے غم اور غصے کا اظہار کریں، کوئی کانفرنس منعقد کریں، کوئی پریس کانفرنس کریں، کوئی جلسہ کریں، شرعی حدود میں رہتے ہوئے اپنے غم اور غصے کا اظہار، اپنے جذبات کا اظہار۔ ویسے گلی گلی، محلے محلے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ پھر بڑے پیمانے پہ ہو، بڑے شہروں میں ہو، جہاں واقعتاً میڈیا کے ذریعے عالمی سطح تک بات پہنچے، فائدہ بھی ہے اس کا۔ اپنے ہی شہروں میں ہڑتال کرنا، کاروبار بند کرنا، روڈ بلاک کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، مسافروں کو، بیماروں کو پریشان کرنا، یہ درست نہیں۔ شرعی حدود میں رہتے ہوئے ان ساری خرابیوں سے بچتے ہوئے اگر کوئی غم اور غصے کا اظہار کیا جا سکتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ عوام کی ذمہ داری ان سب باتوں سے بڑھ کر جو ہے وہ کیا ہے؟ ان سب باتوں سے بڑھ کر وہ یہ ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کو مضبوط کریں، اس پر استقامت اختیار کریں تاکہ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، خوش ہو، اور تمہاری دعائیں بھی ہوں ادھر، یہ ساری چیزیں مل کر اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہوں، پھر اللہ تعالیٰ عالمی سطح پر مسلمانوں کی مدد فرمائے، نصرت فرمائے۔ یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 کہ سارے مسلمان اور مسلم ممالک اپنی حربی قوت کو بڑھائیں، مضبوط کریں اپنی طاقت کو، عسکری طاقت کو، اپنے سارے وسائل جھونک دیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اے مسلمانوں، اپنے دشمنوں کے مقابلے کے لیے
جو تم سے بن پائے تم طاقت پیدا کرو، تیاری کرو۔ ہر دور کی اپنی اپنی تیاریاں ہوتی ہیں۔ اس دور کی تیاری جب یہ آیتیں اتری، گھوڑے پالنا تھا، تیر اندازی سیکھنا تھا، تیروں کو بنانا اور تیار کرنا تھا۔ آج کی تیاریاں اور آج تو الحمدللہ فوج موجود ہے، فوجی ادارے موجود ہیں، تو پھر حکومت اپنی فوج کو مضبوط کرے، فوج کو پورے وسائل مہیا کرے، ان کی ضرورتیں پوری کرے اور اپنی عسکری اور حربی قوت کو بڑھائے۔ دنیا میں موجود ساری ٹیکنالوجیاں ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ الحمدللہ اس میں ہمارا ملک پاکستان اللہ کی توفیق سے آگے ہے اور پیش ہے، لیکن اس کو اور بھی جس حد تک بڑھایا جا سکتا ہے بڑھایا جائے۔ باقی ممالک کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، خاص طور پر عرب ممالک کا سب سے بڑا قصور یہی ہے، سب سے بڑا قصور یہی ہے کہ انہوں نے اپنی حربی اور عسکری صلاحیتوں کو بڑھانے کی، مضبوط کرنے کی صحیح معنوں میں کوشش نہیں، اپنے قدموں میں کھڑے نہیں ہوئے، محتاج ہیں دوسرے ممالک کے۔ محتاج تو خیر ہم بھی ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ محتاج، ان کی تو ساری توجہ کھانے پینے اور بلڈنگیں بنانے پہ ہے، عمارتیں بنانے پہ ہے، شان و شوکت اور ٹھاٹھ بار کی زندگی گزارنے پہ ہے۔ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ دشمن ان کے سر پہ کھڑا ہے، کچلنے کے لیے تیار ہے۔ ایک تو یہ حربی صلاحیت اور استعداد ضروری، اور صرف خالی ایٹم بم بنا کے رکھ لینا، میزائل بنا کے رکھ لینا، ٹینک بنا کے رکھ لینا اور یہ ساری حربی اور عسکری صلاحیتیں پیدا کر کے رکھ لینا اور ڈھانک کے رکھ لینا، چھپا کے رکھ لینا، تالے لگا کے رکھ دینا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس بنیاد پر اظہار ہو کہ دنیا میں جہاں کہیں اسلام اور مسلمانوں پر حملے ہوئے ہم ان کی مدد کو پہنچیں گے، ہمارے خلاف کسی نے آنکھ اٹھائی تو اس کی آنکھ کو پھوڑیں گے۔ پھر اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی ہونا چاہیے، وگرنہ ان ساری صلاحیتوں کو پیدا کرنے، اتنی بڑی فوج کو پالنے، اتنا بڑا بجٹ ان کے لیے مختص کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر اس کا فائدہ بھی ہونا چاہیے۔ پھر عالم کفر پر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ بھی ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ایک دوسرے کو ڈراتے رہیں، دھمکاتے رہیں، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمان اور عمل صالح کی قوت اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ ہماری لیے نصرت الہی، اللہ کی مدد اور حمایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا ذریعہ۔ بات آئی حربی اور عسکری قوت کی تو فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جو تم سے بن پائے تم طاقت تیار رکھو۔ لیکن جب بات آئی دین پر عمل کی تو کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جب بات آئی دین کے ساتھ تعلق کی، ایمان اور عمل صالح کی، تو کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ، پوری طرح سب کے سب اور پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ آج نہ پوری طرح اسلام میں داخل ہیں اور نہ ہی شیطان کے قدموں کی پیروی سے بچے ہوئے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت فرائض سے غافل ہے، فرائض سے، جو اہم ترین عبادات ہیں ان سے غافل ہے، فسق و فجور میں پڑی ہوئی ہے اور شیطانی کاموں میں پڑی ہوئی ہے۔ پھر کیسے اللہ کی نصرت اور تائید اور مدد آئے گی؟ اللہ کی نصرت اور تائید یہ ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے، سب سے بڑا سہارا ہے، لیکن اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
سورۃ آل عمران میں فرمایا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یہ جنگ احد کے بعد کی بات، جب مسلمانوں کو پہلے فتح ہوئی، پھر مسلمانوں کی ہی بعض کی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے وہ فتح شکست میں بدلی اور 70 مسلمان شہید ہو گئے، اور اس کے بعد بہرحال دشمن بھاگ تو گیا لیکن نقصان بہت پہنچا، مسلمان غم زدہ تھے، پریشان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تہنوا، سست نہ پڑو، کمزوری نہ دکھاؤ، ولا تحزنوا، جو نقصان ہوا ہے اس پر غم نہ کرو زیادہ، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکے سچے مومن بن جاؤ غلبہ تمہارے لیے ہے. یہ قرآن کی باتیں ہیں، یہ دین کی باتیں ہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو غالب تم ہو. مسلمانوں کی اصل قوت ان کی ایمانی قوت ہے، ان کا ایمان باللہ ہے، ان کا دین کے ساتھ تعلق ہے. مسلمانوں، ہماری کامیابی کی بنیادیں یا اہم اور بڑی بنیاد وہ ایمان ہے، ایمان، تعلق باللہ ہے. یہ تعلق باللہ آج ہے قدم قدم پر شرک ہے، شرک جو بدترین جرم ہے، بدترین جرم. بدعات ہیں جو بدترین جرم ہے، اللہ کے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا گیا ہے. بدعملی تو اس کے علاوہ ہے، فسق و فجور تو اس کے علاوہ ہے. بلکہ ہماری حالت تو یہ ہے جس کفر اور اہل کفر سے ہم بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، ہم انہیں کی مشابہت اختیار کیے ہوئے، ان کے چال چلن ہیں ہمارے. آج کون سی مغرب کی برائی ہے جو آج مسلمانوں میں نہیں ہے؟ کون سا کھیل تماشا ہے جو مسلمانوں میں نہیں ہے؟ کون سی بے حیائی اور برائی ہے جو مسلمانوں میں نہیں ہے؟ ویسے ہم سے جلسے جلوس کروا دو، گالیاں دلوا دو، امریکہ کو گالیاں دلا دو، برطانیہ کو گالیاں دلوا دو، فرانس کو اور ان کے سربراہوں کو ایسی لتریشن کریں گے، ان کی ایسی گالیاں دیں گے کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہ کر سکے. لیکن ذرا آپ دوسروں کو چھوڑیں، پاکستان کی معاشرتی زندگی دیکھیں تو کہیں اسلام نظر نہیں. کفر و شرک اس کے علاوہ ہے، بدعات اس کے علاوہ ہے. اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت آتی ہے کس سے؟ ایمان اور عمل صالح سے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا سورۃ النور میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. فرمایا اللہ تعالیٰ، اے ایمان والو میرا وعدہ سن لو، لیکن یہ وعدہ ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے ہے. وعدہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح تم اختیار کر لو، خلافت زمین کی میں عطا فرماؤں گا، خوف کو ختم کر کے امن میں دوں گا، تمہاری کمزوریوں کو ختم کر کے قوت اور طاقت تمہیں میں دوں گا. لیکن کب؟ جب تم میں ایمان اور عمل صالح ہوگا. اور آخر میں فرمایا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، خاص طور پر میری عبادت بھی کرو عملاً اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ اللہ کے وعدے، یہ قدم قدم پر شرک کرنے والی، قدم قدم پر شرک کے اڈے، عوام بھی حکومتیں مل کے شرک کی بدعات کی سرپرستی کرنے والی، کہاں سے اللہ کی نصرت اور تائید کے مستحق ہیں؟ کہاں کی نصرت اور تائید کے مستحق؟ یہ تو بس سمجھ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. کیا آپ نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھیں؟ اللہ نے 2 دعائیں قبول کر لی. نمبر 1 ہے اللہ میری امت پر کوئی ایسا دشمن نہ مسلط کر دینا
کہ میری ساری امت کو سرپرستی سے مٹا دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک، ایسا دشمن کبھی مسلط نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ نہ آج تک ہوا نہ آج تک ہوگا۔ اور نمبر 2، اے اللہ کوئی ایسا عذاب نہ بھیجنا، پتہ تھا کہ یہ قوم جرم بہت کرے گی، پہلی قوموں کی طرح ان پر عذاب آتے تھے، ساری قوم سرپرستی سے مٹ جاتی تھی۔ اللہ میری قوم پر ایسا عذاب نازل نہ کرنا کہ میری پوری امت سرپرستی سے مٹ جائے۔ اللہ نے فرمایا یہ بھی دعا قبول ہے۔ اتنے جرائم ہیں، الامان الحفیظ، شرک، بدعات، خرافات، کفریات اس ملک میں، جو اسلام کے نام پر، لا الہ الا اللہ کے نام پر معرض وجود میں آیا۔ یا پرانی بات نہیں کرتا، چند مہینے پہلے کی بات کرتا ہوں۔ خواتین مارچ میں اللہ کی گستاخی ہوئی، رسول کی گستاخی ہوئی، دین کی گستاخی ہوئی، کوئی ایک گرفتاری ہوئی؟ اور اس سے تھوڑا عرصے بعد سندھ میں عمر جلیل نامی خبیث صحافی نے اللہ کی ذات کو نشانہ بنایا، افسانہ نگاری کرتے ہوئے اللہ کی ذات کا مذاق اڑایا، پورا افسانہ اللہ کی ذات کے بنایا جو اول سے آخر تک انتہائی گستاخی اور بے ادبی اور کفر پر مبنی تھا۔ اس کی گرفتاری آئی۔ یہ کون کیا کرے گی اسلام کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے؟ ہزاروں میل دور بیٹھے مسلمانوں کے لیے کیا کر سکے گی؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر خالی باتیں کرنا چھوڑ دو، کچھ کر سکتے ہو تو یہ کرو جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، سورۃ النحل میں فرمایا، سورۃ النحل کی آخری آیت ہے۔ اے لوگوں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اور پرہیزگاری والے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکوکار ہیں۔ چلو بنیاد تو نیکی پر ہو، کسی ملک کی، کسی معاشرے کی بنیاد تو نیکی پر ہو۔ اکا دکا افراد، کبھی کبھی کوئی فرض چھوڑے، کوئی گناہ کرے، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن یہاں تو پورا معاشرہ بنیادی طور پر بدعمل، بے عمل، فسق و فجور میں مبتلا ہے۔ جو لوگ ریلیاں اور جلسے اور جلوس نکالتے ہیں اور پھر گالی گلوچ کرتے ہیں، غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، ان میں سے اکثر نماز پڑھنے والے نہیں ہوتے، اکثر روزے نہیں رکھتے، اکثر کو اپنے دین کا، علم کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید کی یہ بنیادیں۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ یہ منافقین مسلمانوں کی صفوں میں گھس کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں اگر تم صبر کرتے رہو اور ساتھ میں تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے رہو، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان منافقین کی کوئی سازش، کوئی تدبیر، کوئی مکر تمہیں بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ اب کن کے لیے ہیں؟ صبر سے کام لو، تکلیفیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہم پھیرتے رہتے ہیں۔ کبھی اسلام کی عظمت تھی جب مسلمان باعمل تھے، آج عالم کفر کا غلبہ ہے کیونکہ مسلمان بدعمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی ان کو زخم لگے، کبھی تمہیں زخم لگے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن انجام متقین کے لیے ہے، اللہ کی نصرت تقوی اور صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ کفار و منافقین اور تمام اعداء اسلام کی سازشوں سے، مکر و فریب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو اللہ نے اس آیت میں بتایا، ان تصبروا وتتقوا، صبر اور استقامت، دین پہ ہر حال میں ڈٹے رہو، دین پہ قائم رہو، دین پہ عمل پیرا رہو۔ صبر و تقوی کا، دینداری کا فقدان ان اسلام دشمن عناصر کی سازشوں کی کامیابی کا باعث ہے۔ یہ کامیاب اس لیے ہیں کہ ہمارے اندر صبر اور استقامت اور دینداری نہیں ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں کی پستی اور مسلمانوں کے زوال کا سبب
دین پر صبر اور استقامت سے محرومی اور تقوی سے عاری ہونا ہے۔ اس آیت میں یہ سبق ملتا ہے۔ کفار کا غلبہ یہ عارضی اور وقتی ہے، یہ دائمی نہیں ہے۔ مسلمان حق پر ہیں، اسلام سچا دین ہے، لہذا کفار کا یہ غلبہ یہ عارضی اور وقتی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا تسلی دیتے ہوئے اسی جنگ احد کے بعد، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ ایمان والوں پریشان نہ ہوں، تم سے پہلے بھی ایمان والوں پر کفار اسی طرح غالب آتے رہیں، ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے رہیں۔ یہ اللہ کی سنتیں ہیں جو جاری رہتی ہیں۔ باقی انجام فسیروا فی الارض، جاؤ زمین میں دیکھو، تاریخ پڑھو، مطالعہ کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا ان مکذبین کی ہلاکت اور بربادی آ کے رہی، ان کا انجام برا ہو کے رہا۔ اس لیے پریشان ہونے کی بات نہیں، اپنا تعلق اللہ سے جوڑو، ان احوال میں، ان مشکل حالات میں صبر اور استقامت اور دینداری پر قائم ہونے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، انجام کار تقوی کے لیے ہے، پرہیزگاری کے لیے، کفر اور شرک کے لیے نہیں ہے۔ پھر یہ عارضی، یہ وقتی اہل کفر کا غلبہ ہے، اس میں مسلمانوں کو تنبیہ ہے۔ یہ تنبیہ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوئی تھی، اللہ کے رسول کی موجودگی میں ہوئی تھی۔ جنگ احد میں جیتی ہوئی جنگ شکست میں بدلی تھی چھوٹی سی کوتاہی کی وجہ سے، اور جنگ حنین میں بھی تنبیہ ہوئی تھی۔ فاتح مکہ بن کے مسلمان حنین میں جا کر چھپنے والے اور پہلے سے حنین میں موجود کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے گئے، اور دل میں اتنی سی بات آ گئی، آج تو ہم بہت زیادہ ہیں، 12,000 ہیں، اتنا تو کبھی بھی نہیں ہوئے، ہم تو آج تو اپنی قلت کی وجہ سے شکست نہیں کھائیں گے۔ اللہ کو یہ کبر اور یہ خود پسندی پسند نہ آئی کہ مجھ پہ بھروسہ چھوڑ دیا، اب تک مجھے مانگتے رہے، مجھ پر توکل کرتے رہے، اب تم نے اپنی کثرت پہ توکل کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی عجیب حالت کر دی اس وقت مسلمانوں۔ تو یہ تنبیہ ہے، ہم سب کو تنبیہ ہے، سب کو تنبیہ ہے۔ اس لیے یہ ہے عارضی معاملہ، لیکن یہ اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کے حوالے سے مسلمانوں پر جو کڑا وقت آیا، مشکل وقت آیا، فتح شکست میں بدلی، 70 شہید ہوئے، اس کے تحت 4 وجوہ بتائی کہ اس کے پیچھے یہ 4 وجوہ تھی۔ نمبر 1 وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ ایمان والے کون ہیں، پکے مومن کون ہیں، صبر و استقامت اختیار کر کے ایمان کے تقاضوں کو پورا کون کرتے ہیں۔ یہ موقع ہوتا ہے اپنے ایمان کو ثابت کرنے کا۔ نمبر 2 وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تعالیٰ کچھ شہید تمہارے اندر پیدا کر کے تمہیں شہداء کی قوم بنانا چاہتا ہے، شہداء کی قوم ہونے کا اعزاز دینا چاہتا ہے۔ اور نمبر 3 وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ لوگوں کو ان تکلیفوں کے ذریعے، ان شہادتوں کے ذریعے گناہوں سے، غلطیوں سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ اور نمبر 4 وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو اور کفر کو مٹانا چاہتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ وقتی فتح یابی سے ان کی سرکشی اور ان کے تکبر میں اضافہ ہوگا، اور یہی چیز ان کی ہلاکت اور بربادی کا سبب اور باعث بنے گی۔ بالکل آخری بات، ہم مسلمان اس وقت عالم کفر کی بہت ساری سازشوں کا شکار، سازشوں کا شکار، جو ان کی طرف سے ہماری تہذیب، ہمارے افکار، ہمارے نظریات، ہمارے دین پر جو حملے ہیں، وہ اس حربی اور عسکری طور پر جو ان کا غلبہ ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے، اس سے خطرناک ہے۔ ہمیں صرف ان کی حربی غلبے اور عسکری غلبے نظر آتے ہیں کہ یہ عالم کفر جمع ہے، عالم کفر ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ وہ جو ہم سے ہمارا دین چھین رہا ہے، ہم سے ہماری تہذیب چھین رہا ہے، ہم سے ہمارا اسلام چھین رہا ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتا، وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ یہاں بیٹھ کے ہم ان بھائیوں کی مدد کو تو جانا چاہتے ہیں،
یہاں بیٹھ کے ہم عالم کفر کی ان سازشوں کو، وہ اسلامی ملکوں کو فتح کرنا چاہتا ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں کی جان سے کھیل رہا ہے، اس کی تو ہمیں فکر ہے، لیکن یہی عالم کفر مل کر اسلامی ملکوں سے اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے، اسلامی ملک میں اسلام کے نفاذ میں رکاوٹ ہے، مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنا چاہ رہا ہے اور سازش پہ سازش کیے جا رہا ہے، اس کی کسی کو پرواہ نہیں۔ اس طرف ہم توجہ دیں، اپنے دین کو بچائیں، اپنی شریعت کو بچائیں۔ یہ ہمیں غلام بنائے ہوئے ہیں۔ آج سب جانتے ہیں کہ تمام اسلامی ممالک کے حکام اور پھر ان کے بعد یہ ساری عوام یہ عالم کفر کی غلام بنی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں FATA کے ذریعے کس طرح مدارس پہ شکنجہ کسا جا رہا ہے اور نیک اور صالح لوگوں پر کڑی نظر رکھ کے ان کے لیے دین پر عمل کرنے کو مشکل بنایا جا رہا ہے کسی کو پرواہ؟ پوری اسمبلی نے بل پاس کر لیے، ٹھیک ہے جی، ان مدارس کے خلاف جو کچھ کرنا ہے، جو امریکہ کہتا ہے، جو فرانس کہتا ہے، جو برطانیہ کہتا ہے، کرو جو کچھ کہتا ہے۔ اور ہمارے حکام، پوری دنیا کے حکام، یہاں کی بات نہیں ہو رہی صرف، وہ کیے جا رہے ہیں، اور یہاں بے حیائی برائی پھیلائی جا رہی ہے، مسلمانوں کو مسلمان نہیں رہنے دیا جا رہا، تو یہ بھی تو سازشیں ہو رہی ہیں، ہماری معیشت تباہ کی جا رہی ہے، بدعت اور فسق و فجور کو عام کیا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، ہمیں اپنے رنگ میں رنگا جا رہا ہے۔ تو مسلمانوں اس طرف بھی توجہ دو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے تمام اسلامی اور دینی بھائی جو دنیا جہاں میں کہیں بھی مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکام کو اور ہم عوام کو اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب